بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کے جو میگزین ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان میں شائع ہونے والے بچوں کے جو رسالے ہیں ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت کم ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو رسالے ہیں وہ لاہور سے شائع ہوتے ہیں۔ ان کے نام ہیں جگنو، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، نونہال، تعلیم و تربیت، پھول۔ یہ ایسے ہیں جن کو ہم بچوں کے میگزین یا بچوں کے جرائد کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام جو رسالے ہیں یہ بچوں کے لیے کہانیاں شائع کرتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، طلسماتی بھی ہوتی ہیں اور اخلاقی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ رنگین صفحات جب سے صحافت میں شروع ہوئے ہیں تو بچوں کے جو رسالے ہیں ان میں بھی رنگین صفحات جو ہیں باقاعدگی سے جو شامل کیے جاتے ہیں۔ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے اور بچوں کے جو رسالے ہیں اس میں خیالی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کی جگہ حقیقی زندگی کی جو کہانیاں ہیں وہ شائع ہونے لگی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا، حمید، عصمت اللہ خان، مرزا ادیب، صوفی تبسم وغیرہ، اشتیاق احمد، مظہر کلیم۔ یہ ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی ادب تخلیق کیا ہے۔ بچوں کا جو ادب ہے وہ لکھنا کافی مشکل کام ہے، اور بچوں کی سطح پر جا کر سوچنا ہوتا ہے، اور ایک خاص موڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آپ بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز لکھ سکتے ہیں۔ جب اچھے موڈ میں آپ لکھتے ہیں اور بچوں کی ضروریات کے پیش نظر رکھتے ہیں تبھی وہ چیز پاپولر ہوتی ہے۔ تو جن ادیبوں کا میں نے نام لیا ہے ان رسالوں میں بچوں کے لیے جو ہے یہ جو ان کی اہم خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے نظمیں بھی ہوتی ہیں، لطیفے، مزاحیہ کہانیاں ہوتی ہیں، کارٹون ہوتے ہیں، معلومات عامہ کے صفحات بھی ان میں ہوتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایسے ہی ایک جریدے تعلیم و تربیت کے بارے میں ہے۔ تعلیم و تربیت جو ہے یہ ایک بہت ہی پسندیدہ جو ہے رسالہ ہے بچوں کے لیے، اور مقبول میگزین ہے بچوں کا، اور یہ جو اس کے جو پبلشرز ہیں وہ فیروز سنس ہیں۔ فیروز سنس لاہور کے زیر اہتمام اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ اس ماہ نامے میں بھی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ کچھ معلومات ہیں فیروز سنس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ تعلیم و تربیت کا ایک اچھا سلسلہ جو ہے انہوں نے سالہ سال سے شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں تعلیم و تربیت کا ایک شمارہ ہے، یہ فروری 2020 کا ہے، اور فروری کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہماری جو تحریک ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے اس کا جو ٹائٹل پیج ہے یہ کشمیر پر ہی بنایا ہوا ہے، کشمیر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم نے اس میں شامل ہونا ہے۔ اس تحریک میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ مسئلہ کشمیر ہے کیا، ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہے، تو ہم کیوں اس کو پاکستان کی شہرت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے بچوں کو ہم بتائیں گے نہیں تو کیسے انہیں پتہ چلے گا نئی نسل کے حوالے سے۔ تو یہ دیکھیں بہت اچھی کاوش ہے کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے فروری کا جو شمارہ ہے اس کو شائع کیا ہے۔ تو فیروز سنس کی جو اکثر کتابیں ہیں بہت سٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں، اور اس تعلیم و تربیت میں بھی سبق آموز کہانیاں ہیں، اور اس میں درس قرآن جو ہے نہایت سہل انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق ہی ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس ماہ نامے
یعنی تعلیم و تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ایک خصوصیت، اس کا ایک عنوان آپ کا خط ملا۔ اس میں بچوں کو رسالے کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ سنی جاتی ہے، اور بچوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رسالہ کس معیار کا ہے۔ مزاح کا پہلو بھی اچھے لطائف کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ سائنس فکشن کے تحت بھی سائنسی معلومات جو ہیں کہانی کی شکل میں پہنچائی جاتی ہیں، اس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عنوان، آئیے دوست بنائیں، یہ بھی اس عنوان سے بھی بچوں کے نام، تصاویر اور مشاغل وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا میں کسی بھی کھیل کے بارے میں، اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کو کیسے کھیلتے ہیں، تصاویر شائع کی جاتی ہیں۔ کارٹون بھی اس میں باقاعدگی سے شائع ہوتے رہتے ہیں، اور تمام جو دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی درس ضرور موجود ہوتا ہے، اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھیجیں، اور اس طرح نونہار مصور کے عنوان سے ایک انعام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے فیروز سنس کی، میں تو کہوں گی کہ رائٹرز جب اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہیں، اور انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب ان کی کوئی کہانی اس رسالے میں چھپ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے بہت ہی دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ آرٹ کے نمونے بھی بھیجتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، اور انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ دلچسپ اور ناقابل یقین کے عنوان سے بھی حیرت انگیز واقعات جو ہیں اور تصاویر شائع کی جاتی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ نومبر کا شمارہ ہے، اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں، اور اس میں علامہ محمد اقبال کی تصویر ہے، اور کیسے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مفکر پاکستان ہیں، اور ان کے بارے میں اس میں ظاہر ہے بہت سارے بچوں کو، وہی میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ مختلف واقعات کے بارے میں، اور پاکستان میں کن شخصیات کی اہمیت ہے، اور شاعر مشرق کا جو نام ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو اس طرح ان کی نظمیں جو ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، اور اکثر اسکولوں میں جو ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نومبر میں اس سے کی پالیسی کا پتہ چلتا ہے کہ نئی نسل کو وہ کیسے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون تھے، ہمارے کون کون سے دن جو ہیں وہ ہم مناتے ہیں، اور وہ تمام جو ہے باتیں اس میں شیئر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دلچسپ اور ناقابل یقین کے عنوان سے بھی حیرت انگیز واقعات اس میں شائع ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس میں جو رنگین تصاویر ہیں ان کا معیار بہت بلند ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک بھرپور اور بہترین رسالہ ہے۔ والدین بھی اس کے معیار سے مطمئن ہیں، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 40-50 روپے میں یہ جو ہے ماہنامہ مل جاتا ہے۔ تو جی، آج کا تجزیہ تھا تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔